کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے نام شناخت کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں تو مجھ پر اچھے طریقے سے درود پاک پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آئیے سنیے تلاوت کلام پاک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى. اور اگر کوئی ایسا قرآن آتا جس سے پہاڑ ٹل جاتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردے باتیں کرتے، جب بھی یہ کافر نہ مانتے. بل للہ الامر جميعا افلم ييأس الذين آمنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. بلکہ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہیں. تو کیا مسلمان اس سے نا امید نہ ہوئے کہ اللہ چاہتا تو سب آدمیوں کو ہدایت کر دیتا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. اور کافروں کو ہمیشہ ان کے کیے پر سخت دھمک یعنی انتہائی سخت مصیبت پہنچتی رہے گی یا ان کے گھروں کے نزدیک اترے گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آئے. بے شک اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. اور بے شک تم سے اگلے رسولوں پر بھی ہنسی کی گئی تو میں نے کافروں کو کچھ دنوں ڈھیل دی، پھر انہیں پکڑا تو میرا عذاب کیسا تھا. أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ. تو کیا وہ جو ہر جان پر اس کے اعمال کی نگہداشت رکھتا ہے اور وہ اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں، تم فرماؤ ان کا نام تو لو. أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ. یا اسے وہ بتاتے ہو جو اس کے علم میں ساری زمین میں نہیں، یا یوں ہی اوپری یعنی بے معنی بات. بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. بلکہ کافروں کی نگاہ میں ان کا فریب اچھا ٹھہرا ہے اور راہ سے روکے گئے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. انہیں دنیا کے جیتے عذاب ہوگا
اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے سخت ہے اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ مثل الجنة التي وعد المتقون احوال اس جنت کا کہ ڈر والوں کے لیے جس کا وعدہ ہے، تجری من تحتها الأنهار اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، أكلها دائم وظلها اس کے میوے ہمیشہ اور اس کا سایہ۔ تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار ڈر والوں کا تو یہ انجام ہے اور کافروں کا انجام آگ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ نور قرآن سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ اللہ کریم کی بھی کیا کمال مہربانی ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی بھی کی جا رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے، اپنے فضل سے جو ہے وہ عطا فرما رہا ہے، اور جو دشمنان مصطفیٰ ہیں اور جو دشمنان اسلام ہیں، یا یوں کہہ لیجیے کہ جو توحید کے منکر ہیں، ان کے لیے عذاب کیا ہے، اللہ کریم اس سے بھی ڈرا رہا ہے۔ بعض جگہوں پر وارننگ ہو رہی ہوتی ہے، وارننگ دی جا رہی ہوتی ہے، یہ کام مت کیجیے گا ورنہ اس کا انجام بہت برا ہے، یہی کام پہلے فلاں نے کیا تھا، اس کا انجام بھی بہت برا ہوا تھا، لہذا آپ یہ مت کیجیے۔ تو خوش نصیبی ہے اس کی کہ جو وارننگ سے سمجھ جائے اور سیدھے رستے پر آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید پر، ایمان بالرسالت پر اللہ تبارک و تعالی ثابت قدمی عطا فرمائے، اور قرآن کریم دین اسلام کی جو خوبصورت تعلیمات ہیں اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے اخلاق۔ بڑا وسیع مضمون ہے یہ، انشاءاللہ الکریم اسی کو ہم لے کر کے آگے چلیں گے۔ اخلاق کا یوں سمجھ لیجئے انسان کی زندگی میں وہ کردار ہے، انسان کی کامیاب زندگی کے اندر، جی ہاں، اخلاق کا، انسان کی حسن اخلاق کا انسان کی کامیاب زندگی کے اندر وہ کردار ہے جو انسان کی روح کا اس کے جسم کے اندر کردار ہے، کہ جس طرح روح کے بغیر جسم بیکار ہے، اسی طرح حسن اخلاق کے بغیر انسان کی زندگی بیکار بلکہ تباہی و بربادی کا شکار ہے۔ اللہ کریم ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ اس عنوان کو ہم لے کر کے چلیں گے۔ عدنان شیخ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے عدنان بھائی سے بھی کلام سنتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی شفا دو جان جمال حسنت جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان وہ سخن ہے جس بے سخن
نہ ہو وہ سوخر ہے جس میں سوخر نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ چاند سے ان کے چہرے پہ گیسو مشک فام دو دن ہے کھولا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو دن ہے کھولا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو چاند سے ان کے چہرے پہ گیسوئے مشک فام دو. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. روئے صبیح ایک سحر زلف طوطا ہے شام دو روئے صبیح ایک سحر زلف طوطا ہے شام دو پھول سے گال صبح دم مہر ہے لالا فام دو چاند سے ان کے چہرے پہ گیسوئے مشک فام دو عارض نور بار سے بکھری ہوئی ہٹی جو زلف عارض نور بار سے بکھری ہوئی ہٹی جو زلف ایک اندھیری رات میں نکلے مہیا تام دو ایک اندھیری رات میں نکلے مہیے تام دو چاند سے ان کے چہرے پہ گیسوئے مشک فام دو ان کی جبین نور پر زلفیں سیاہ بکھر گئی ان کی جبین نور پر
زلف سیاہ بکھر گئی، جمع ہے ایک وقت میں، زید صبح و شام دو جمع ہے ایک وقت میں، زید صبح و شام دو، مکھ چند بدر شاشانیے، متھے چمکے لاٹ نورانیے، کالی زلف تیک مستانیے، مخمور اکھیں ہنمت بھریا، اس صورت لوں میں جانا تھا تے جانے جہانا کا، سچ آقا میں رب دی شانہ کا، جس شان تو شانہ سب بڑھیا، ان کی جبینیں نور پر زلف سیاہ بکھر گئی، جمع ہے ایک وقت میں، زید صبح و شام دو، چاند سے ان کے چہرے پہ سوئے مشک فام دو، خیر سے دل خدا بولائے، اور دونوں حرم ہمیں دکھائے، خیر سے دل خدا بولائے، دونوں حرم ہمیں دکھائے، زمزم و بیر فاطمہ کے پیے چل کے جام دو، زمزم و بیر فاطمہ کے پیے چل کے جام دو، اور ذات حسن حسین ہے، عین شبیہ مصطفیٰ، ذات حسن حسین ہے، عین شبیہ مصطفیٰ، ذات ہے ایک نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام دو، ذات ہے ایک نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام دو، چاند سے ان کے چہرے پہ یہ سوئے مشک فام دو، اور پی کے پلا کے میں کشو
ہم کو بچی کچی بھی دو، پی کے پلا کے میں کشو، ہم کو بچی کچی دو، قطرہ دو قطرہ ہی سہی، کچھ تو برائے نام دو، قطرہ دو قطرہ ہی سہی، کچھ تو برائے نام دو، ہاتھ سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار چار، ہاتھ سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جان، دست حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو، دست حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو، ایک نگاہ ناز پر سینکڑوں جام میں نثار، ایک نگاہ ناز پر سینکڑوں جام میں نثار، گردش چشم مست سے ہم نے پیے ہیں جام دو، گردش چشم مست سے ہم نے پیے ہیں جام دو، اور پھر کیا فرمائے مختی کے اندر، کیا بات، اللہ اب تو مدینے لے بلا، گنبد سبز دے دکھا، اب تو مدینے لے بلا، گنبد سبز دے دکھا، حامد و مصطفیٰ تیرے ہند میں ہے غلام دو، حامد و مصطفیٰ تیرے ہند میں ہے غلام دو، چاند سے ان کے چہرے پہ گیسوئے مشک فام دو۔ کیا بات، اللہ تبارک تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اخلاق ہمارے پروگرام کے آج کے پروگرام کا عنوان ہے اور موضوع ہے، اس پر ہی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں جس عنوان کو لینا چاہوں گا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی ہے۔ ذکر مصطفیٰ ہوا ہے
اسی سے کنیکٹ کرتے ہوئے اس کو اپنے موضوع کی طرف لاتے ہیں۔ راشد بھائی کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ آج کے پروگرام کا موضوع بڑا شاندار ہے، اخلاق، اور تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ تو جب اخلاق کی بات ہوتی ہے تو بد اخلاقی کو بھی فوکس کیا جاتا ہے اور اس پر بھی ڈیبیٹ کی جاتی ہے، انشاءاللہ اس کو بھی لیا جائے گا، لیکن سلسلے کی ابتدا جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے ہو، کیونکہ ساری مخلوق کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مشعل نور ہے اور ہدایت کی واضح اور واحد راہ ہے کہ انہی کے اخلاق کو اپنا کر رب تبارک و تعالیٰ کی رضا پانا ممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کو اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کا صحرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر سجایا، اور نبی اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ کا جا بجا قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ اور اچھے اخلاق، حسن اخلاق میں سے اور اخلاق کی خوبیوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان کے دل میں رحم کا جذبہ ہو، وہ نرم دلی کا خوگر ہو، اور سخت دلی سے اور قساوت قلبی سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو، اور ایسے کاموں سے بھی بچے جس کی وجہ سے دل سخت ہوتا ہے، کیونکہ علماء نے ذکر کیا کہ جب دل سخت ہوتا ہے تو انسان کے لبوں پر پھر کرخت باتیں آتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو کھرے ہیں، ہم سیدھا سیدھا منہ پر سنا دیتے ہیں، تو یہ کوئی کمال اور خوبی نہیں ہے، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ جو سخت اور کرخت باتیں نکلتی ہیں نا، تو یہ دل کی سختی کی علامت ہوتی ہے کہ دل سخت ہوتا ہے تو پھر اس طرح کے افعال اور اقوال جو ہے انسان سے صادر ہوتے ہیں۔ جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس دیکھتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر اوصاف کو دیکھتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خالق ہے، آپ کے اخلاق کا بھی خالق ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان بیان کرتا ہے۔ میں قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کا ایک جز پڑھنا چاہوں گا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 ہے، جس میں رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرماتا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ تو اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں، تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے۔ اب یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی جو مہربانی اور رحمت ہے یہ حضور پر بھی اور آپ کی امت پر بھی، یعنی دونوں اس کے معنی مراد ہو سکتے ہیں کہ مومنین پر رب کا یہ فضل ہے کہ رب کا محبوب مومنین کے لیے رحم دل ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی رب کی رحمت ہے کہ یہ اپنے غلاموں سے رحم دل ہے۔ اب رحم دلی کا فائدہ کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، کہ اے محبوب اور اگر تم تند مزاج ہوتے، یعنی سخت مزاج والے ہوتے، تیز مزاج والے ہوتے، غلیظ القلب اور سخت دل والے ہوتے، تو کیا ہوتا؟ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے، یعنی جو اے محبوب آپ کے غلام آپ کے ارد گرد ہیں، آپ کے اخلاق حسنہ کی وجہ سے یہ آپ سے دور ہو جاتے۔ تو نرم دلی اور حسن اخلاق کا یہ ایک بہت بڑا نتیجہ ہوتا ہے، یہ ایک فائدہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص کے قریب لوگ آتے ہیں۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر آگے اور اخلاق حسنہ کا حکم ارشاد فرماتے اور رب فرماتا ہے فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو انہیں معاف فرماؤ، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کی شفاعت کرو۔ سلمان بھائی، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نرم دلی اور اخلاق کا ایک نمونہ ہے اور ایک جھلک ہے جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ نرم دلی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی ہمارے اقوال، اطوار اور ہماری گفتار میں نرمی ہو۔ لیکن یہاں پر ایک میں بات ضروری ذکر کرنا چاہوں گا جس کو علماء کرام نے بھی یہاں ذکر کیا ہے کہ ایک ہے نرم دلی اور ایک ہے شدت اور سختی۔ شریعت مطہرہ نے بعض مواقع پر اور بعض افراد کے ساتھ نرمی برتنے کا حکم فرمایا اور بعض کے ساتھ شدت برتنے کا حکم فرمایا، اور ان افراد کے ساتھ یا ان مواقع پر شدت اختیار کرنا یہی حسن اخلاق ہے۔ یعنی بعض اوقات تصویر کا ایک ہی رخ دکھایا جاتا ہے کہ ہمیشہ نرمی ہی اختیار کی جائے، اخلاق حسنہ کی دونوں صورتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ نرمی کس کے لیے ہونی چاہیے اس کا بیان بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں موجود ہے، صحابہ کرام کی سیرت میں موجود ہے، اور سختی کس پر برتنی ہے اس کا بھی بیان موجود ہے، جہاں رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب اعظم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتا ہے مومنین کے لیے فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان کو آپ معاف فرمائیے، درگزر سے کام لیجئے۔ وہیں پر رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے خطاب فرماتا ہے وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، کفار پر شدت اور سختی برتیے۔ اسی طرح صحابہ کرام جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈائریکٹ فیض لینے والے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنانے میں ساری امت پر سبقت لے جانے والے ہیں، ان کی بھی عظمت و شان رب یہی بیان فرماتا ہے کہ ان میں دونوں مزاج پائے جاتے ہیں اور دونوں مزاج ہی اخلاق حسنہ ہیں، اور اپنے اپنے مرتبے پر یہ اعلیٰ خوبیاں ہیں۔ اشداء علی الکفار،
حضور کے صحابہ کفار پر شدید ہیں، سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں نرم دل ہیں، شیر و شکر ہے. جی. تو مسلمانوں پر نرمی کرنا یہ اچھی بات ہے، کرنی بھی چاہیے، اور کفار پر سختی کرنا یہ ضروری ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان دونوں اخلاق حسنہ کا بڑا پیارا ایک شعر کی صورت میں بیان فرماتے ہیں کہ ابر نیساں مومنوں کو، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اخلاق کریمہ ہیں اور یہ انداز ہے، یہ ہمارے لیے ایک نصاب ہے، سلیبس ہے ہماری زندگی کے لیے کہ ہم اس کو اپنائیں اور رب تبارک و تعالیٰ کا قرب پائیں. ابر نیساں مومنوں کو، تیغ اریاں کفر پر. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مومنین کے لیے تو رحمت کا بادل ہے، رحمت کی بارش کا بادل ہے، اور کفار کے لیے، رب تبارک و تعالیٰ کے نافرمانوں اور سرکش افراد کے لیے شمشیر بے نیام ہے. ابر نیساں مومنوں کو، تیغ اریاں کفر پر، جمع ہے شان جمالی و جلالی ہاتھ میں. اور یہ بہت ضروری بات ہے، یہ جو آپ نے عنوان جو ہے وہ لیا ہے. چاہے آپ دیکھیے کہ نرمی بھی اور سختی بھی، خالد بھائی آپ دیکھیے اپنے اپنے مواقع پر ان دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے. جیسے کوئی ڈاکو جو ہے وہ ڈاکے ڈال رہا ہے تو اس بڑی نرمی کریں، ڈاکو کے اوپر بھی نرمی کریں، اور جو ہے وہ مال لوگوں کے لوٹتا پھرے، یہی مطلب ہے اس کا. اور پھر آگے کیا ہے؟ تو سزائیں، عقوبات یہ اپنی جگہ پر ہیں، اور جہاں پر ان کی باری آئے گی وہیں پر ان کو اسی انداز میں جو ہے وہ دیکھا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب جو ہے وہ جنگ کا معاملہ ہے اور کفار جو ہے وہ مرنے مارنے کے اوپر جو ہے وہ جب تل گئے ہیں تو پھر ان کے اوپر سختی کا معاملہ ہی بہرحال برتا جائے گا. بہرحال اللہ رحمت کی نظر فرمائے، عافیت اور سلامتی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو اسلام نے دونوں چیزیں بیان کی ہیں اور دونوں کے محمل بھی بیان کیے ہیں، یعنی دونوں چیزیں کہاں کہاں امپلیمنٹ ہوں گی تو ان کے مطابق بندہ لے کے چلے. عام ہم نارمل سینیریو کے اندر، اگر ہم جنرل سینیریو کے اندر اگر ہم بات کریں تو ہم گھر میں ہیں، ہم آفس میں ہیں، ہم اپنے بزنس میں ہیں، تو وہاں پر ہمیں جو غلطی کرنے والے کو معاف کرنا چاہیے. ایک ہوتی ہے غلطی اور ایک ہوتا ہے جرم. ان دونوں میں تھوڑا کیا کرنا پڑے گا، اس کو فرق کرنا پڑے گا. غلطی کی کیا ہوتی ہے؟ معافی ہوتی ہے، اور جرم کی کیا ہوتی ہے؟ سزا ہوتی ہے. یہ بھی خالد بھائی ایک بات ہے جو سمجھنے والوں کے لیے مخفی بہرحال نہیں ہے. تو آگے چلتے ہیں. میں ایک اور بات بھی جو ہے وہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بندے کو چاہیے کہ وہ سامنے والے سے معافی کا جو ہے وہ متقاضی ہونے کی بجائے، یعنی وہ سامنے والے سے معافی کی امید لگا کر کے رکھنے کی بجائے اپنے آپ کو غلطی سے بچائے. یہ بڑی جو ہے وہ ایک اہم بات ہے. پہلا قدم جب نہیں اٹھے گا دوسرا آٹومیٹک جو ہے وہ نہیں اٹھے گا. یہ خود جب کوئی غلط کام نہیں کرے گا یا یہ خود کوئی غلطی نہیں کرے گا تو اس کو معافی کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی. تو یہ میری انڈیویجول کی ایک جو ہے وہ ذمہ داری ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جو غلطی قرار پائے، یا جو جرم غلطی سے اوپر کا درجہ جو جرم کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے یہ نہ ہونے پائے. یہ میری ایک ذمہ داری ہے. اور عموماً لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس پر ترا یہ ہے کہ وہ نرمی کے اور معافی کے متمنی و طلبگار بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال اب یہ تو پھر اگلے بندے کے اوپر ہے نا کہ وہ معاف کرے یا نہ کرے، لیکن بندے کو کم از کم چاہیے کہ اپنے آپ کو غلطیوں سے بچائے. خالد بھائی اخلاق کے اوپر اگر ہم جو ہے واپس آئیں کہ انسان کی اندر ایک صفت ہے جو انسان کو اچھے کاموں پر بھی ابھارتی ہے. تو حسن اخلاق ہے، برے کاموں کی طرف جا رہی ہے تو یہ برے اخلاق ہے، ویسے بد اخلاقی ہے. تو میں یہ چاہوں گا آپ اس پر کچھ گفتگو فرمائیں کہ ہم جو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا بات کرنے کا انداز جو ہے یہ صحیح نہیں ہوتا اور سخت لہجہ لوگ جو ہے وہ اپناتے ہیں اور اس کو بڑے ایک شرف کی بات سمجھ رہے ہوتے ہیں. کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی خاتم النبیین. سلمان بھائی دراصل بات یہ ہے کہ جس طرح لوگوں کا غصے میں آ جانا اور اپنے آپ کو، اپنے غصے کو سامنے والے پر نافذ کرنے کی ہی جستجو میں لگے رہنا، یہ وہ کام ہوتا ہے جو انسان کو حسن اخلاق پڑھنے، دیکھنے اور سمجھنے کے بعد بھی اپنانے نہیں دیتا. جب تک یہ برائی آپ کے ذات سے نہیں مٹے گی،
تب تک آپ مزید کوئی چیز ایڈ نہیں کر پائیں گے. وہ ایک بزرگ مثال دیا کرتے تھے کہ اگر گلاس میں کچھ بھرنا ہے نا تو پہلے جو بھرا ہوا ہے اسے خالی کرنا پڑے گا. صحیح. اسے خالی کریں گے تو پھر کوئی نئی چیز ایڈ کی جا سکے گی. بصورت دیگر جو پاس میں ہے وہ بھی ضائع ہی ہو رہا ہوگا. رب العالمین جل وعلا نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ تبارک و تعالی عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ. تین چیزوں کا وہ بیان ہوا کہ جس کا اللہ تبارک و تعالی حکم ارشاد فرماتا ہے بندہ عدل کرے، انصاف کرے اور احسان کرے، رشتہ داروں کو دے. جن چیزوں سے منع فرمایا وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، بےہودہ باتوں سے، بری باتوں سے دونوں سے منع کیا گیا. وَالْبَغْيِ سرکشی کرنے سے بھی منع کیا گیا. آپ جہاں بھی دیکھیں گے کہ معاملہ بد اخلاقی کی حدود میں داخل ہو رہا ہے وہاں ان تینوں چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز ضرور پائی جائے گی. اور ہو سکتا ہے کہ تینوں ہی چیزیں بیک وقت پائی جا رہی ہوں. بندہ بری بات بھی کر رہا ہو، بےہودگی پر بھی اترا ہوا ہو اور سرکشی بھی کر رہا ہو. کام اس کا ہے نہیں اپنی بات منوانے کے لیے، اپنے اثر دوسرے پر نافذ کرنے کے لیے، اثر دکھانے کے لیے. کبھی کبھی بندہ ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے کہ اس کا معاملہ ہوتا تو نہیں، حق تو اس کا نکلتا نہیں، لیکن بہرحال دھوس جما کر، دھمکیاں دے کر، گالیاں نکال کر پھر اگلا اس کے شر سے بچنے کی وجہ سے بسا اوقات اس کو مارجن دے رہا ہوتا ہے اور یہ اس میں پھولے نہیں سماتا کہ دیکھو آپ کے بھائی کی کتنی عزت ہے، جہاں جاتا ہوں لوگ میرے لیے جگہ چھوڑ دیتے ہیں. وہ دراصل جگہ چھوڑنا نہیں ہوتا، وہ آپ کے شر سے بچ کر بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ بات ہے جو بندہ اگر خود اپنے آپ میں نرمی نہیں لائے گا، دوسروں کے احساس نہیں لائے گا، جب تک اس کی ذات میں یہ موجود نہیں ہوگا تب تک یہ دوسروں کے ساتھ بھی یہ نہیں کر سکتا، نہ ان کا احساس کر سکے گا اور نہ ان کا خیال رکھ سکے گا. اور بد اخلاقی اس کی ذات میں کیسے داخل ہو جائے گی اس کا اسے اندازہ بھی نہیں ہو سکے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاقی کریمانہ سے جب ہم نے سلسلے میں گفتگو کا آغاز کیا، سلمان بھائی ذرا دیکھیے کہ جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں اس وقت جہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبعوث ہوئے وہاں کے اخلاقیات کا جائزہ لیا جائے تو وہ اخلاقیات کیسے ہیں کہ ان کو اخلاق کہتے بھی تاریخ شرماتی ہے کہ ان کو اخلاق کہا جائے. لیکن جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس بربریت کے عالم میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن اخلاق کی تصویر کو دکھایا. جس طرح سے راشد بھائی ارشاد فرما رہے تھے کہ چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں، تو اس وقت جو بد اخلاقی کا دورہ تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اخلاق کریمانہ سے اس بات کو واضح کیا کہ صرف بد اخلاقی ہی زندگی نہیں بلکہ حسن اخلاق بھی ایک رول ہے، ایک ماڈل ہے. اور اس پر اگر بندہ زندگی گزارے تو نہ صرف لوگوں کا وہ دل موہ لیتا ہے بلکہ یہ از خود اپنی ایسی روشنی رکھتا ہے جو عالم کو منور کرنے والا. یہی وجہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رب العالمین جل وعلا کی طرف سے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے 40 برس لوگوں کو اپنا اخلاق پیش کیا اور وہ اتنا عالی تھا کہ لوگوں پر واضح ہو چکا تھا کہ طرز زندگی جو ہے وہ مصطفیٰ کا ہی اچھا ہے، معاملات زندگی جو ہیں وہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہی بالکل انتہا کو پہنچتے ہیں. آپ دیکھیے کہ خود ان کے انداز جیسے بھی تھے لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسا تعلق ہو گیا تھا، حالانکہ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اچھے اخلاق کے ساتھ سوسائٹی میں رہ رہے ہیں تو اس کا اثر کتنا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو خود آپس میں بد اخلاقیاں کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے معاملات کا فیصلہ اگر کوئی شخصیت کر سکتی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حسن اخلاق جہاں آئے گا وہ ایک روشنی لے کر آئے گا، وہ اندھیروں میں بھٹکنے والوں کو اپنی طرف متوجہ ضرور کرے گا. اور جب اندھیرے میں بھٹکنے والے اس حسن اخلاق کے پیکر کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو انہیں نظر آئے گا کہ اس میں کیا چارمنگ اور روشنی ہے اور ہمارے اندر کیا اندھیرا اور کیا دلدل اور گمراہی پھنسی ہوئی ہے. پھر وہ خود بندہ
اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکال رہا ہوتا ہے اور اچھائی کی طرف آ رہا ہوتا ہے. واہ سبحان اللہ. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. جی واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سلمان بھائی ایک بات جی تھوڑی سی اور ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ جو آیت کریمہ میں نے شامل کی گفتگو میں، اس میں رب العالمین جل وعلا نے 3 باتوں کا حکم دیا کہ یہ کرو، اور 3 چیزوں سے منع کیا کہ یہ نہ کرو. جو رب العالمین نے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اس کا تعلق حسن اخلاق سے ہے، جس سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اس کا تعلق بد اخلاقی سے ہے. تو بندے کو چاہیے کہ اپنے مالک و مولا سے، اپنے پروردگار سے ایسی لو تو لازماً لگائے کہ میرے رب نے مجھے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے وہ میرے اخلاق اور کردار کو ہمیشہ سنوارنے والا ہوگا، اور جس سے میرے رب نے بچنے کا حکم دیا ہے ایسا ممکن ہی نہیں کہ میرے رب نے نہ کرنے کا حکم دیا ہو، اس چیز سے منع کیا ہو اور میں کر رہا ہوں، اور یہ ساتھ یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے کے ساتھ ساتھ میری عزت، میرا مرتبہ، میرا مقام لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر عزت بننی ہے تو ان کاموں سے بننی ہے کہ بندہ وہ کرے جو کرنے کا رب نے حکم دیا، اور ان سے بچے جس سے بچنے کا حکم دیا. بڑی پیاری بات کہی. اور برا بولنے سے بہتر ہے بندہ کیا رہے؟ چپ، خاموش ہی رہے. خاموشی کے فوائد پر مبنی آئیے آپ کو ایک ویڈیو کلپ بھی دکھاتا ہے. جی. سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہدایت نشان ہے، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ ہی اسے بیار و مددگار چھوڑتا ہے. اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان فرد واحد کی طرح ہیں، جب اس کے سر میں درد ہو تو بخار اور بے آرامی کی وجہ سے سارا جسم اس کا شریک ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سلامتی کا اصول بھی بیان فرمایا ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو سلامت رہنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ خاموش رہنے کو لازم پکڑ لے. اسی طرح حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم سے ہماری گفتگو کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن جبل، تمہاری ماں تمہیں روئے، لوگوں کو ان کی زبان کی لغزشیں ہی ناک کے بل جہنم میں ڈالیں گی. اللہ اکبر. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیے سلامتی کا اصول میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہر گفتگو کا حساب ہوگا. اب کس طرح سے بات کرنی چاہیے، بات کیسے کرنی چاہیے، اور انداز گفتگو کیا ہونا چاہیے، اور کیا بولنا ہے، کب کس سے کیا کہنا ہے. اللہ اکبر. اسلام اس بارے میں ہمیں گائیڈ کرتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، ہمیں ایسا عمل بتائیے جسے کرنے سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کبھی نہ بولو. عرض کیا، یا نبی اللہ، ہم تو ایسا نہیں کر سکتے. فرمایا، پھر اچھی بات کے علاوہ کچھ نہ بولو. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی بات کے علاوہ اپنی زبان کو روکے رکھو، اس طرح تم شیطان پر غالب آ جاؤ گے. اللہ اکبر. اب دیکھیے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شیطان پر غالب آنے کا کتنا پیارا طریقہ ہمیں ارشاد فرمایا. اور اللہ کرے کہ ہم کب بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کس سے کہنا ہے، کیا بولنا ہے،
اللہ کرے کہ اس کی تربیت ہو جائے اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ یہ ہمیں اس چیز کی طرف گائیڈ کرتا ہے، ہمیں رہنمائی دلاتا ہے کہ ہمیں کب کس سے کیا بات کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل ہر بولنے والی زبان پر نگہبان ہے، لہٰذا عقل مند کو چاہیے کہ بولتے وقت اللہ سے ڈرے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہدایت نشان ہے کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زبان کی حفاظت نصیب فرمائے، زبان کی احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل اس بندے پر رحم فرمائے جو اچھی بات کہتا ہے یا پھر خاموش رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا آدمی سے اکثر خطائیں اس کی زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں، لہذا ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنی زبان کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا۔ جی ہاں، ہر چیز کا حساب ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا آنکھ، کان اور دل ان سب سے حساب ہونا ہے۔ تو آنکھ کا بھی حساب ہوگا، کان سے بھی ہوگا، دل کا بھی ہوگا، اور زبان۔ اللہ اکبر۔ یہ تو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں نا، لکھ رہے ہیں کون کیا بولتا ہے، کون کیا کرتا ہے، ایکشن ری ایکشن ہر چیز کا حساب قیامت کے دن دینا پڑے گا، اور نامہ اعمال بندے کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ اور جس وقت زمین تانبے کی ہوگی اور سورج قریب ہوگا، اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ عقل مند کی زبان اس کے دل کے تابع ہے، لہٰذا جب وہ گفتگو کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے دل سے مشورہ کرتا ہے، اور اگر وہ بات اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے تو وہ بولتا ہے، اور اگر اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے تو بات کرنے سے رک جاتا ہے۔ اور جاہل کا دل اس کی زبان کے تابع ہوتا ہے، اس لیے اس کے جو جی میں آتا ہے وہ بولتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زبان کی احتیاط نصیب فرمائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے آدمی اللہ کی رضا کے لیے ایک بات کہتا ہے اور اسے گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ بات اسے کہاں پہنچا دے گی، مگر اللہ پاک اس کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اس کے لیے اپنی رضا لکھ دیتا ہے اس بات کی وجہ سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی لاپرواہی سے کوئی بات ایسی کہہ دیتا ہے جو اسے جہنم کی آگ میں گرا دیتی ہے، اور آدمی کوئی بات کہتا ہے جسے وہ اہمیت نہیں دیتا مگر اللہ پاک اس بات کی وجہ سے اسے جنت تک بلند فرما دیتا ہے۔ لہٰذا پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں گفتگو کے آداب سیکھنے چاہیے۔ گفتگو کرنا ایک فن ہے، ایک آرٹ ہے۔ کب کہاں کس سے بات کرنی، آپ ذرا سے دل آزاری کریں ماں باپ کا دل دکھ جاتا ہے، آپ ذرا سی اونچی آواز سے بات کریں بچوں کی امی ناراض ہو جاتی ہے، آپ اونچی آواز سے بات کریں آپ کے بچوں کی تربیت وہی ہو جائے گی جو آپ دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کسی بزنس والے سے بات کریں، وہ کہے گا جناب کس طرح بات کرتے ہیں۔ تو لہٰذا گفتگو کس سے کب کس سے کیا کہنا ہے۔ جی ہاں، کبھی کسی سے مسکرا کر بات کرنی ہے، اگر کسی کے غم کی بات ہے اسے تعزیت کرنی ہے تو افسردہ موڈ میں کریں گے، اور اگر کسی بندے سے بات کریں تو کائنڈنیس، پولائٹنیس بہت زیادہ ہمیں سیکھنے کی حاجت ہے۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول آپ کے لیے ہے، آپ آئیے دعوت اسلامی کے ماحول میں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب نے کافی زبان کے کفل مدینہ پر گفتگو کی، زبان کی احتیاطوں پر گفتگو کی، اور زبان کی احتیاط دلاتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے ماحول میں ہر مہینے پہلے پیر کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے یوم کفل مدینہ، جس میں زبان کی احتیاطوں کے حوالے سے بالخصوص خاموش شہزادہ رسالہ پڑھنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لکھ کر گفتگو، احتیاط کے ساتھ گفتگو ہر مہینے میں ایک دن کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی احتیاط نصیب فرمائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی کہی ہوئی بات کی وجہ سے اللہ نہ کرے خدا نہ خاصا قیامت میں پھنس جائیں۔ اور اکثر جھگڑے گھروں میں یہ زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں، طلاق کی بہت بڑی وجہ معاشرے کے اندر زبان ہے، لڑائی جھگڑوں کی بہت بڑی وجہ زبان ہے، جیلوں میں لوگوں کے جانے کی بہت بڑی وجہ زبان ہے، بزنس ڈیل ختم ہو جاتی ہے، بزنس پارٹنرشپ ختم ہو جاتی ہے زبان کی وجہ سے، اور کئی گھرانوں میں تصادم ہو جاتا ہے زبان کی وجہ سے۔ اللہ ہمیں زبان کی احتیاط نصیب فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ، اللہ ہمیں زبان کا درست استعمال نصیب فرمائے، اور اخلاق کے اندر بھی، بد اخلاقی میں اور حسن اخلاق کے اندر بھی زبان کا
ایک بڑا کردار ہے. عابد بھائی کیا فرمائیے گا؟ بالکل جیسے حدیث پاک میں ہے نا، حدیث پاک یافر بھائی نے پڑھی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. جی یہاں پر زبان کو پہلے ذکر کیا گیا ہے، من لسانہ. زبان سے تکلیف جو ہے وہ پہلے پہنچتی ہے، ہاتھ بعد میں پہنچتا ہے. جی زبان دور سے بیٹھے بھی چلائے گا تو سامنے والے کو تکلیف پہنچ جائے گی، ہاتھ جب تک قریب نہیں جائے گا اس کو تکلیف نہیں ہوگی. تو یہ زبان انتہائی اہم اور امپورٹنٹ چیز ہے. اسی زبان سے بندہ جنت میں جائے گا، اسی زبان سے بسا اوقات بندہ اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. جی الامان والحفیظ. حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اچھے اخلاق کس سے سیکھے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے بد اخلاق سے سیکھے ہیں. یعنی کہ جو شخص سامنے بد اخلاقی کر رہا ہے یا جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہو کہ وہ اس کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے، بندے کو چاہیے کہ اس کو ایسی چیزیں جو اس کے اندر ہیں ان چیزوں کو اپنے اندر سے نکالے، اور وہ جو بری باتیں ہیں، وہ جو اس کے عادت اور اطوار ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائے، وہ چیزیں اپنے اندر سے نکالے، تو انشاءاللہ اچھے اخلاق خود بخود اس کے بنتے چلے جائیں گے. اور کامیابی انسان کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں ہے. اللہ کریم قرآن کریم میں جگہ بہ جگہ ہمیں سارے معاملات، عقائد ہوں، معاملات ہوں، معاشیات ہوں، جو بھی چیزیں ہیں ساری رب کریم نے ہمیں سکھا دی ہیں اور بتا دی ہیں. جیسے خالد بھائی نے ایک آیت کریمہ پڑھی جس میں اللہ کریم نے 3 چیزوں کا حکم دیا اور 3 سے منع فرمایا. ایسے ہی ایک جگہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 134 ہے، اور اس سے پہلے جو آیت ہے ایک نمبر 133، اس میں فرمایا گیا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. یعنی کہ یہاں آیت کریمہ کے مزید آگے ہے کہ جس کا ترجمے کا مفہوم یہ ہے کہ جنت کی طرف اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو. تو یہ یہاں پر آگے اگلی آیت میں یہاں پر فرمایا گیا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ اکبر. یہاں پر ان متقین کی، پرہیزگاروں کی مزید نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں. جلدی سے مراد جہاں بندہ نیکی میں جلدی کرے، وہاں ان اعمال کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اعمال کرو تو مغفرت کی طرف جلدی ہو جائے گی، جنت کی طرف جلدی بڑھتے چلے جاؤ گے. اعمال کے لحاظ سے تمہیں یہ اعمال کرنے ہیں. وہ کون سے کرنے ہیں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کیونکہ بخل ایک بد اخلاقی ہے، خرچ کرنا ایک اچھا اخلاق ہے. تو بخل سے بندہ بچے، خرچ کرے. اب بندہ امیری کے اندر بھی خرچ کرے اور غریبی کے اندر بھی خرچ کرے، اچھے حالات ہوں تب بھی خرچ کرے. اور جب کسی سے یہ کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کہتے ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ابھی ذرا یوں مسئلہ ہے. ارے بھائی حالات ٹھیک ہوں گے، آپ ان حالات میں بھی خرچ کریں گے تو یہی حالات اچھے بدل جائیں گے. تو اس لیے بندے کو چاہیے وہ امیری میں بھی خرچ کرے، غریبی میں بھی خرچ کرے. اور اس کی تفسیر میں یہاں تک فرمایا گیا کہ بندہ زندگی میں بھی خرچ کرے اور مرنے کے بعد بھی اس کے لیے اور اس کی طرف سے بھی خرچ کیا جائے. اور یہاں پر ایک پہلی بات ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ اچھا اخلاق ہے. اور برے اخلاق کیا ہیں کہ بخل کرنا، اپنے اہل و عیال پر خرچ نہ کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، یہ برا اخلاق ہے. اور اسی طریقے سے فرمایا والکاظمین الغیظ. دوسری چیز ہے وہ غصہ پی جانا ہے. غصہ کرنا یہ بد اخلاقی ہے، غصے کو پی جانا یہ اچھا اخلاق ہے. تو بندے کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ غصہ پی جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پیارا ہوتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے لیے ایک گھونٹ جو غصے کا پیتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی گھونٹ نہیں ہوتا جو اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہو، پیارا ہو. تو بندے کو چاہیے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ اپنا تصور اور خیال رکھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو انشاءاللہ اس کے اخلاق بھی سنورتے چلے جائیں گے. اور ایک اور چیز جو ارشاد فرمائی گئی وہاں تیسری چیز ہے وہ یہ ہے والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینا. معاف نہ کرنا یہ بد اخلاقی ہے، معاف کر دینا یہ خوش اخلاقی ہے. تو معاف کر دینا اس کے بارے میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، گھبراہٹ میں ہوں گے لوگ، بڑی گھبراہٹ کا دن ہوگا. وہ فرمایا کہ ایسے میں ایک منادی ندا کرے گا، فرشتہ ندا کرے گا، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کا ذمہ رب نے لیا ہے، وہ کھڑے ہو جائیں. تو فرشتہ ایک بار ندا کرے گا، پھر دوسری بار ندا کرے گا، پھر کوئی کہنے والا کہے گا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو تم ندا کر رہے ہو، وہ کون لوگ ہیں جن کا ذمہ کرم رب پر ہے. تو کہنے والا یہ کہے گا، فرشتہ یہ کہے گا وہ لوگ جو لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، جو لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں اللہ کے لیے. پھر فرشتہ تیسری بار جب اعلان کرے گا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہزاروں میں لوگ کھڑے ہوں گے
اور اس وقت جب دیکھیں تہجد پڑھنا ایک اچھا اخلاق ہے، یہ عبادت ہے، ہم سے پڑھی نہیں جاتی، سستی ہماری ہے، کاش کہ ہم بلا ناغہ تہجد پڑھنے والے بن جائیں۔ لیکن اگر کوئی تہجد نہیں پڑھ پاتا تو لوگوں کو معاف تو کرے۔ تہجد پڑھنے والوں کے بارے میں فرمایا گیا قیامت کے دن اعلان ہوگا اور یہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تہجد پڑھنے والے چمکتے چہرے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ جو لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں، ان کے بارے میں پھر فرشتہ یہ کہے گا کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو معاف کر دینے والے، وہ لوگ ہیں جو بندوں کو معاف کر دینے والے ہیں اللہ کے لیے، تو آج یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو بندے اللہ کریم کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دیکھیں کہ میں کسی کو معاف کر رہا ہوں، یہ اچھے اخلاق، واللہ یحب المحسنین، آخر میں فرمایا لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والے۔ یہ چوتھی چیز فرمائی گئی متقین کے لیے، ایمان والوں کے لیے 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو معاف کر دیں، اور جب بندہ معاف کرتا ہے تو اچھے اخلاق کا تذکرہ اس کا لوگوں میں ہوتا ہے۔ اور یوں کہیے کہ میں کہوں گا کہ یہ ہمیں بچپن سے سکھانا چاہیے، بچوں کو بھی سکھانا چاہیے، ہم خود بھی معاف کریں۔ اور جیسے مثال کے طور پر گھر میں ہی بچوں کو جھگڑا ہو جاتا ہے 2 بہن بھائیوں کا، اور ہوتا ہے ہر گھر میں اس طرح، تو ہمیں چاہیے کہ بچوں کو سکھائیں، بیٹا معاف کر دو، اچھا معاف کر دو، تھوڑا سا اس کو دلاسا دے کر معافی 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 معافی، سیکھتے سیکھتے سنتے سنتے جب وہ بڑا ہوگا تو اس کا دل بھی بڑا ہوگا اور لوگوں کو معاف کرنے والا ہوگا۔ کیا بات ہے، اللہ ہمیں یہ اچھے اخلاق نصیب فرمائے۔ کال شامل کرتے ہیں خالد بھائی، میسیج بھی لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ قمر اطاری سرگودا 71 شمالی سے۔ سلمان بھائی، آج کا جو موضوع ہے اخلاق، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ اخلاق کیوں بگڑتے ہیں، جو میری ناقص عقل میں آتا ہے کہ اخلاق اس لیے بگڑ جاتے ہیں کہ جب ہم کسی سے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں تو اس کے ساتھ والا آدمی اس کو یہ کہتا ہے کہ یار لگتا ہے اینو کوئی تیرے نال نہ کوئی مطلب ہے جڑا تیرے نال پیار محبت اخلاق نال پیش آ رہا ہے، اور جب جو اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے تو پھر اس کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں۔ مزید آپ رہنمائی فرما دیں، اور پیارے عدنان بھائی سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں، سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے، یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے۔ سلمان بھائی، یہ میرا بڑا فیورٹ کلام ہے، تو دعائے مدینہ سے بھی نواز دیجئے، جزاک اللہ خیر۔ آمین، اللہ بعد حاضری نصیب فرمائے۔ آمین خالد، آمین۔ حسن اخلاق اپنانے ہیں، یہ بہت اچھا کام ہے، لیکن کس کے لیے اپنانے ہیں اس پر غور کرنے کی حاجت ہے۔ اگر بس بندے کو ہی راضی کرنے کے لیے اپنائے ہیں تو بندے کبھی راضی نہیں ہوتے، یہ یہاں کوئی کل سیدھی نہیں ہو پاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اچھے اخلاق اپنائیں، اللہ راضی ہو جائے گا تو آپ کی محبت دوسرے کے دل میں بھی ڈل جائے گی۔ مین مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے، یہ حاصل ہو گئی تو سب حاصل ہے۔ ورنہ بندوں کی رضا حاصل کرنے والے ہم نے دیکھے، کہ دنیا نے دیکھے، بلکہ تاریخ بیان کرتی ہے ایسے لوگوں کو کہ وہ بندوں کی رضا حاصل کرنے میں لگے رہے، حتیٰ کہ عہدے ملے، منصب ملے، اور بڑے بڑے مقامات پہ پہنچے دنیاوی طور پر، لیکن پھر کیا ہوا کہ جب ان سے مقصد نکل گیا تو پھر ان کے نیچے کی زمین بھی کھینچ لی گئی اور انہیں نیچے ہی زمین کے اندر ہی اتار دیا گیا۔ الامان والحفیظ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو فوکس کریں، مالک کریم یہ فوکس کرنا مجھے بھی نصیب فرمائے اور مدنی چینل کے ناظرین ہم سب کو عطا فرمائے۔ دیکھیں، اگر کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے نا کہ جو ہمیں تکلیف دے رہی ہے، اس بات پر بھی ہمیں تھوڑا صبر کر لینا چاہیے، صبر جو ہے نا اس کے اوپر کر لینا چاہیے۔ اللہ نصیب فرمائے، یہی تو مجھے بھی عطا کرے، آپ کو بھی عطا کرے۔ یہی تو اچھا اخلاق ہے، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، وہ محروم کر رہا ہے تم دیتے چلے جاؤ، اچھے اخلاق انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اور دوسری بات، یہاں ایک اور بڑی قابل ذکر بات ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے لوگوں کے ساتھ بندہ رہتا ہے نا، ویسے اخلاق اس کے اندر آتے ہیں، ویسی باتیں بھی اس میں آتی ہیں، ویسے الفاظ بھی اس میں جو ہے وہ آتے ہیں۔ جو آپ، اچھا رہنا تو دور کی بات، جو آپ پڑھتے ہیں، ابھی میں نے شروع کے اندر میں نے 2 الفاظ استعمال کیے، ایک لفظ میں نے بولا محمل، اور ایک لفظ میں نے بولا کیا، متقاضی۔ یہ 2 الفاظ میں نے بولے ہیں، یہ میں نے جان بوجھ کے نہیں بولے، یہ الفاظ 2 میں نے بولے ہیں، محمل اور متقاضی، یہ اس کا متقاضی ہے۔ یہ لفظ جو میں نے بولے ہیں یہ جان بوجھ کر نہیں بولے۔ یہ کل میں ایک مضمون جو ہے وہ پڑھ رہا تھا، یہ علم دین کا فقہ کا ایک مضمون پڑھ رہا تھا، تو صاحبین کے قول کا محمل یہ ہے، یوں اس میں وہ آ رہا تھا، اور یہ صورتحال اس بات کی متقاضی ہے، یہ لفظ وہاں پر جو ہے وہ موجود تھا۔ خالد بھائی
تو کیا ہو گیا؟ یہ آج ایڈ ہو گیا ڈکشنری میں، اس میں آپ آ گیا، زبان پہ بھی آ گیا نا. تو یہ پریکٹیکل بات میں آپ کو کل کا ہی یعنی ہوا، یہ آج میں آپ کو جو آپ نے دیکھا کل پڑھا ہے، آج زبان پر بھی آ گیا ہے. تو یہ ہی ہوتا ہے. الفاظ بھی جس طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں، آپ کا بولنے کا شاید وہ انداز نہیں ہوگا، لیکن وہ الفاظ آپ کی زبان پر ویسے ہی جو ہے وہ آ جائیں گے. تو اپنی صحبت پر بھی غور کریں، اپنے مطالعے اور اسٹڈی پر بھی غور کریں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. یہ بڑی قابل غور بات ہے. اچھا، ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ یہ چونکہ ایک علم ہے، علم کی ایک فیلڈ ہے، فقہ ہے. تو آپ جب کوئی علم پڑھتے ہیں، اس کے اندر جو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، کوئی سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں آپ، تو اس کی ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں، اس کی اصطلاحات ہوتی ہیں، تو وہ بھی بعض اوقات زبان پر جو ہے وہ آ جاتی ہیں. تو بہرحال مدنی پھول پھر یہی ہے. میں بعد میں پھر میں نے وہ جو امیر سنت کا دیا ہوا ایک ہمیں انداز ہے کہ آسان الفاظ جو ہے وہ ذکر کیے جائیں، آسان لفظ کیے جائیں، تاکہ سارے کیا ہو اس بات کو سمجھنے میں کامیاب بھی ہو جائیں. تو اپنے اخلاق کو بہرحال اگر بہتر بنانا ہے تو اپنی صحبت کو بھی ٹھیک کرنا ہے، جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ بھی صحیح لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اور اسٹڈی کو بھی کیا کرنا ہے، یہ صحیح کرنا ہے. صحیح پڑھیں گے تو پھر صحیح بولیں گے انشاءاللہ الکریم، اور برکتیں پائیں گے. آگے چلتے ہیں، کال شامل کرتے ہیں. محمد محبوب بتاتی پنجاب دے شہر جڑانے چ میں گل کردا پیا. سلمان بھائی ڈوڈا پتو کدام کھلے صلی والا کہتے کہتے بڑا ہی پیارا ہے گا. سلمان بھائی آپ دے پتو کدام تسی ایک دن کیٹس مدنی چینل دے نات کا سید حمزہ تے انس بھائی انہاں نو بھی بلاو. مرحبا، ماشاءاللہ. جی میں آپ کی تائید کرتا ہوں. آگے چلتے ہیں. مرکز الاولیاء لاہور سے مظہر اقبال اتاری سلمان مدنی بھائی کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پہلا سلسلہ ہے. آج اس کا جو ٹاپک ہے اخلاق، ماشاءاللہ آج کے وقت کی بہت اہم ترین ضرورت تھا. سلمان بھائی آپ یہ بھی اشارہ فرمائیے کہ جب آپس میں اخلاق، پیار اور محبت سے گفتگو کی جاتی ہے تو ہم ایک دوسرے کو اخلاق اور محبت کا ہی مظاہرہ پیش کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے ہم سے کو غصہ کرتا ہے، ریئیکٹ کرتا ہے، ہم سے جھگڑا اور لڑائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس وقت اخلاق کا کیسے ہمیں مظاہرہ کرنا چاہیے؟ اس وقت ہمیں اخلاق حسنہ کو ہم بھول جاتے ہیں. اس صورتحال میں ہمیں کچھ مدنی پھول عنایت فرمائیں کہ کیا اخلاق کی یہی تعریف ہے کہ کوئی آرام سے ہم سے گفتگو کرے تو ہم بھی اس سے آرام سے گفتگو کریں؟ کیا یہی اخلاق ہے؟ اس کے بارے میں بھی کچھ آج مدنی پھول عنایت فرما دیجئے. جزاک اللہ خیر. آمین. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. جی راشد بھائی. جی سلمان بھائی، یہ جو اخلاق ہوتے ہیں نا، خلق سے بنا ہے اخلاق، یہ انسان کی طبیعت میں ایک ایسا مزاج ہوتا ہے کہ بغیر تکلف کے، بناوٹ کے بغیر انسان سے افعال صادر ہوتے ہیں. اگر اس کا خلق اچھا ہے تو بغیر تکلف کے، بغیر بناوٹ کے بھی اچھے افعال ہی صادر ہوں گے. تو اگر ہمارے ساتھ کوئی اچھا بیہیو کر رہا ہے، ہم اس کے نتیجے میں اچھا بیہیو کر رہے ہیں، تو یہ ہمارا امتحان نہیں. اصل آزمائش اور امتحان تب ہوتی ہے کہ جب سامنے سے روٹ انداز ہو، بد اخلاقی کا مظاہرہ ہو، اور اب انسان جو ہے اس نے اخلاق کو اپنائے. خیر ہمیں تو یہی ذہن رکھنا ہے، کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام کا جو واضح فرمان ہے اس میں کوئی تقسیم نہیں کی گئی. خالق الناس بی خلق حسن او کما قال، اس طرح کی کلمات ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اور وہ کہا بھی جاتا ہے کہ عالم کے علم کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب اس کا واسطہ جو ہے وہ جاہل سے پڑتا ہے. تو اگر تہذیب کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہے، اس کے ساتھ بھی ہم نے تہذیب والا ہی انداز اختیار کرنا ہے، اور اگر وہ کسی بھی وجہ سے روٹ انداز اختیار کر رہا ہے تو پھر بھی ہمیں صبر کرنا ہے، اور اس پر بھی غور کرنا ہے کہ شاید ہمارا کوئی انداز، ہمارا کوئی فعل ایسا ہو جو اس کو بد اخلاقی پر ابھار رہا ہو. اگرچہ اس کا وہ فعل اچھا نہیں ہوگا، لیکن انسان کو خود بھی جائزہ لینا چاہیے کہ جب دو افراد کا آپس میں ایک تعلق ہوتا ہے اور پھر جب یہ ایک بد تہذیبی والا معاملہ ہوتا ہے، ہم نے شاید اس کو خود اتنا اسپیس دیا ہے کہ ایسے معاملات کیے ہیں کہ آج وہ ہمارے ساتھ اس طرح کا انداز اختیار کر رہا ہے. تو دوسرے کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے کردار کا بھی انسان کو جائزہ لینا چاہیے. درست فرمایا. اور بالکل حسن اخلاق ہی ہونا چاہیے، درگزر ہونا چاہیے، اور جو ہے وہ معاف کر دینا چاہیے. غصہ آ رہا ہو تو اس کو پینا بھی چاہیے، بالکل درست بات ہے. لیکن اس کے پیرلر، اس کے ساتھ ساتھ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس بات پر بھی غور کیا جائے کہ ہم تو کسی کو پتھر مار رہے ہیں. ہم تو کیا مارے؟ پتھر مارے. اور عدنان بھائی سے میں تمنا کروں کہ عدنان بھائی مجھے پھول مارے بھی نہیں، میرے اوپر پھول پھینکیں. ایک نا پھول مارنا، خالد بھائی جی، ایک کیا ہے؟ پھول مارنا.
اور ایک کیا ہے پھول پھینکنا. آپ کسی پر پھول جو ہے وہ پھینک رہے ہیں, ان میں اس میں بھی فرق ہوتا ہے. بالکل فرق ہوتا ہے. یعنی میں یہ چاہوں کہ میں تو پتھر ماروں لیکن سامنے سے میرے اوپر پھول برسائے جائیں, تو یہ ذرا آگے والے کے اوپر ہی ہے کہ وہ پھول برسائے گا یا وہ پتھر برسائے گا. بعض اوقات جو ریئیکشن آ رہا ہوتا ہے نا وہ بھی صحیح آ رہا ہوتا ہے, یہ بھی یاد رکھیں. بعض کا جو ریئیکشن آ رہا ہوتا ہے وہ صحیح آ رہا ہوتا ہے. اب یہ جرم کے اوپر ہے یا وہ جو بندہ کام کر رہا ہے اس کے اوپر ہے کہ وہ جو ریئیکشن آ رہا ہے وہ کتنا آ رہا ہے, کتنا آنا چاہیے تھا, صحیح آ رہا ہے صحیح نہیں آ رہا. میں جس پوائنٹ پر آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بندہ اپنا محاسبہ بھی کرے, اپنے کام بھی ایسے ہی کرے کہ سامنے سے کیا آئے مجھے عزت ہی ملے, میرے ساتھ حسن اخلاق کا ہی مظاہرہ کیا جائے. پیاز کی بدبو ہوتی ہے اور پھول کی کیا ہوتی ہے, خوشبو ہوتی ہے. اب بندہ بولے کہ میں پیاز کی طرح بنا رہوں اور خوشبو بھی جو ہے وہ مجھے محسوس ہوتی رہے, تو پھر یہ پھول پاس ہوگا تو وہ خوشبو دے دے گا, ورنہ ساتھ بھی اگر پیاز ہی ہے اور ادھر بھی پیاز کے تو بس پھر بدبو ہی اضافہ ہے اس کا. تو مزید بہرحال اس پہ تبصرے کی حاجت نہیں ہے, لیکن بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی روڈ انداز بھی اختیار کر رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ نرمی کا, حسن اخلاق کا, درگزر کا مظاہرہ کریں. لیکن اسلام نے یہ بھی رکھا ہے لصاحب الحق کی مقال, جو صاحب حق ہے اس کو پھر بات کہنے کا بھی حق ہے. یہ بھی ایک بات ہے. پیسے بھی واپس نہ کریں. میں عدنان بھائی کے پیسے اللہ نہ کرے معاذ اللہ کبھی ایسا ہو, آج تک تو ضرورت پیش آئی بھی نہیں ہے کہ عدنان بھائی سے میں پیسے بھی لے لوں اور پھر ان کے پیسے واپس بھی نہ کروں اور ان کو بولوں آپ حسن اخلاق, آپ کی اخلاقیات, آپ اتنے پرانے نعت خان ہیں. میں کہتا ہوں یہ جو بات ہے نا, یہ باتیں یہ غلطی کے اوپر ایک اور جو ہے وہ مغروطہ ہے. یعنی ایک تو اسے پنجابی میں کہتے ہیں نالے سنگی نو دینا نالے آہنا آنے کٹنے. ہاں جی. یعنی ایک یہ ہے کہ بندے کی گردن کیا کر رہے ہیں آپ, دبا رہے ہیں. اب جب اس کی گردن دبائیں گے تو اس کی آنکھیں جو ہے وہ باہر ہی آئیں گی نا. ایک تو گردن دبا رہے, وہ آنکھیں دکھا رہے ہو مجھے, حضور آنکھیں نہیں دکھا رہا, جو آپ گردن دبا رہے ہیں اس لیے کہ جو ہے وہ ہو رہی ہیں. یہ بھی قابل غور بات ہے کہ ہم جو مرضی کرتے جائیں اور سامنے والا تو حسن اخلاق کا پیکر بن کے رہے, اس پر بھی غور کی حاجت ہے. یہ بات بہرحال میں عرض کروں گائیڈنس یہی ہے, تعلیم ہمیں یہی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, درگزر کرنا ہے, معاف کرنا ہے. اور ویسے پیسوں کے معاملے میں درگزر آ ہی جاتی ہے, ہوتا ہے نا بھائی, اب اگر گرم گرم باتیں کروں گا چار پھر یہ تو ملنے کی کچھ امید ہے کہیں ایسا نہ ہو پھر وہ ملنے کی امید ہی ختم ہو جائے. پیسے بات کر بندے کو بڑا کچھ سکھا رہے ہوتے, تو پیسے سے سیکھنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ بندہ اللہ رسول کے فرمائے ہوئے سے سیکھ لے اور اس کی رضا کے لیے عمل پیرا ہو, تو برکتیں دنیا اور آخرت کی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے. اللہ نصیب فرمائے. کچھ فرمائیں گے خالد بھائی؟ بندہ اصل میں اپنا نقصان نہیں چاہ رہا ہوتا. پیسہ جو ہے نا وہ سوچتا ہے یہ جائے گا تو میرا نقصان ہے. کاش ہم یہ بھی کبھی سوچیں کہ حسن اخلاق جائے گا تو میرا نقصان ہے, میرے ہاتھ سے میرا کردار جائے گا تو بھی تو میرا نقصان ہے. بحیثیت مسلمان مجھے کیسی زندگی گزارنی چاہیے اس کی طرف آئیں. سلمان بھائی, حسن اخلاق یا بد اخلاقی یہ بہت معمولی سی باتوں میں بھی اس کا اندازہ ہو جاتا ہے. تکبر آپ کی زندگی میں آ گیا تو آپ کی ساری پچھلی حسن اخلاق سے بھری سیرت کا کباڑ کر دے گا, وہ بیکار کر دے گا اس کو. تھوڑی سی آپ کے لہجے میں رعونت آ گئی, حالانکہ آپ اور کچھ نہیں کر رہے, باقی سب آپ کا انداز درست ہے, لہجے میں ایک رعونت آ گئی, ایک یوں سمجھے کہ دوسرے سے بڑا اپنے آپ کو سمجھ کے آپ پیش کر رہے ہیں. مجھے آپ سے سیکھنا پڑے گا, اب آپ مجھے سکھائیں گے. اب بندہ اگلا اندازہ کر لیتا ہے کہ اب یہ حسن اخلاق کی کس ڈگری سینٹی گریڈ پہ پہنچ چکا ہے, تو جائزہ لینا چاہیے اس کا. اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دیوار بہت اچھی ہوتی ہے, تعمیر بہت پیاری ہوتی ہے, بس ہم بیچ سے کوئی ایک اینٹ نکال دیتے ہیں. وہ ایک اینٹ کا نکلنا نہ اس عمارت کو خراب کر رہا ہوتا ہے, وہ ہمارے کبھی برے جملوں کی وجہ سے ہو جاتا ہے
کبھی تیز نگاہوں کی وجہ سے ہو جاتا ہے، کبھی کچھ نہ کریں. آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق سکھائے اس میں کیسی باتیں ہیں. نہ ابھی جو میں مثال آگے آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں اس میں نہ ہمارا زبان سے کچھ کہنا ہے، نہ ہمارا تیز آنکھوں سے دیکھنا ہے، نہ دوسرے بندے پر ہتھیار اٹھانا ہے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق کہاں سکھائے، مطلب کتنی بلندی اخلاق کی سکھائیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کی مصیبت پر دل میں خوش نہ ہو. یعنی اخلاق دیکھیں کیسا سکھایا جا رہا ہے. اگلا مصیبت میں ہے، نہ میں اسے کوئی جملہ کہہ رہا ہوں، نہ اس کی مصیبت کو ویسے بڑھانے کا کوئی سبب بن رہا ہوں، بس دل میں ایک بات آ رہی ہے میرا بھائی مصیبت میں ہے تو میں خوش ہو رہا ہوں. اچھا ہوا، اس پر آنی چاہیے تھی. اب اس کو ذرا پتہ چلے گا دنیا میں کیسے جیا جاتا ہے. یہ بات جب میرے دل میں آ رہی ہے نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دل میں آنے والی بات پر ہی روک لگا رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے بھائی کی مصیبت پر دل میں خوشی نہ لا، شماتت پر شکار نہ ہو، ورنہ ایسا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نجات عطا فرمائے گا، تجھے اس مصیبت میں مبتلا کرے گا. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے پیچھے حرکتیں کیسی بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ان کو ریڈیوس کر لیں، مصیبتیں ریڈیوس ہو جائیں گی. درست فرمایا. یہاں میسج ہے ہمارے پاس، بہت پیاری بات کہی. کہتے ہیں کہ انسان کے اندر دونوں طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اچھے اخلاق بھی اور برے بھی. اب یہ انسان پر ہے کہ وہ کون سا طریقہ اختیار کرتا ہے. واہ ماشاءاللہ، کیا پیاری بات ہے جی. اللہ ہمیں اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میں محمد جنید رضا طاہر راجوی گاؤں سے بات کر رہا ہوں. پیارے پیارے سلمان بھائی آپ کا پروگرام کھلے صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا ہے. آج میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ مجھے یہ والا کلام سنا دیں جو اشفاق بھائی نے پڑھا ہے. اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، جزاک اللہ خیر. مرحبا جی، مرحبا، اللہ برکت دے آپ جی. سلمان انکل میں ہری پور سے بات کر رہا ہوں. میرا نام محمود ہے. ہم سب کو آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے. آپ سب کی آمد مرحبا. آپ مجھے یہ کلام سنا دے. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا. شکریہ. اللہ برکت دے، آباد رہیں. میسیجز بھی لیتا ہوں. میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے، یہ کلام سنائیں. مرحبا. اشفاق بھائی کا کلام ہمیں سنا دیں. ضرور سناتے ہیں جی انشاءاللہ. اللہ برکت دے جی. اور آگے چلتے ہیں جی. لاڑکانہ سے میسج ہے، ان کو بھی کلام سننا. دانوی سندھی میں کوئی کلام یاد ہے آپ کو جی؟ سندھی میں یاد نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی، چلیں جی، اللہ رحمت فرمائے. آگے چلتے ہیں. عدنان بھائی سر ہے، کلام سنائیں. مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ. مرحبا جی. کال دیں. میرا نام محمد احمد طاری ہے. میں چشتیہ شریف سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. میرے پیارے پیارے نعت خواں بھائی مجھے یہ کلام سنا. میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے، جزاک اللہ خیرا. آمین. مرحبا جی. نعت خواں اسلام بھائی سے عرض ہے کہ کلام سنا دیجئے. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. واہ واہ واہ. مرحبا. کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے شہزاد بھائی. عدنان بھائی کچھ کلام شامل کریں پھر آگے چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چمک تجھ سے پاتے اے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا
مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جا بجا جانے والے کہ راستے میں ہے جا بجا جانے والے اب آئی شفاعت کی ساعت اب آئی شفاعت کی ساعت اب آئی شفاعت کی ساعت اب آئی ذرا چین لے میں گھبرانے والے ذرا چین لے میں گھبرانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جا جل جانے والے میرا دل چمکا چمکانے والے یاد میں آقا کے آنسو بہہ گئے یاد میں آقا کے آنسو بہہ گئے سب مدینے کو گئے غم رہ گئے یاد میں آقا کے آنسو بہہ گئے ہم مدینے جائیں گے اب کی برس ہم مدینے جائیں گے اب کی برس ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے یاد میں آقا کے آنسو بہہ گئے ہم تیرا کہہ دیں گے آقا سے سلام ہم تیرا کہہ دیں گے آقا سے سلام جانے والے لوگ ہم سے کہہ گئے جانے والے حاجی ہم سے کہہ گئے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے یاد میں آقا کے آنسو بہہ گئے میرے کملے والے کی شان
کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے، میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے، سارا جگ سوالی ہے۔ مدینہ 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 مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ، مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ، مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ، روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ، روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ، مدینہ 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 مدینہ۔ اللہ بعد حاضری نصیب فرمائے۔ اشفاق بھائی کے کلام کی فرمائش تھی، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی 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 جنتی، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، 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 فدا کا روحی یا صدیق، فدا کا نفسی یا عمر، فدا کا عینی یا عثمان، فدا کا قلبی یا حیدر، جانم فدائے اہل بیت، جانم فدائے اہل بیت، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا، کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا، مصطفیٰ ان کا خدا، اصحاب و اہل بیت کا، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، فدا کا روحی یا صدیق، فدا کا نفسی یا عمر، فدا کا عینی یا عثمان، فدا کا قلبی یا حیدر، جانم فدائے اہل بیت، جانم فدائے اہل بیت، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، آل و اصحاب نبی سب
بادشاہ ہیں بادشاہ، میں فقط ادنا گدا اصحاب و اہل بیت کا، میری جھولی میں نہ کیوں ہو دو جہاں کی نعمتیں، میری جھولی میں نہ کیوں ہو دو جہاں کی نعمتیں، میں ہوں منگتا میں گدا اصحاب و اہل بیت کا، اصحاب و اہل بیت پر قرباں ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قرباں ہماری جان، فدا کا روحی یا صدیق، فدا کا نفسی یا عمر، فدا کا عینی یا عثمان، فدا کا قلبی یا حیدر، جانم فدائے اہل بیت، جانم فدائے اہل بیت، اصحاب و اہل بیت پر قرباں ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قرباں ہماری جان، کیوں ہو مایوس ہے فقیر، آؤ آ کر لوٹ لو، ہے خزانہ بٹ رہا اصحاب و اہل بیت کا، فضل رب سے دو جہاں میں کامیابی پائے گا، فضل رب سے دو جہاں میں کامیابی پائے گا، دل سے جو شیدا ہوا اصحاب و اہل بیت کا، اصحاب و اہل بیت پر قرباں ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قرباں ہماری جان، فدا کا روحی یا صدیق، فدا کا نفسی یا عمر، فدا کا عینی یا عثمان، فدا کا قلبی یا حیدر، جانم فدائے اہل بیت، جانم فدائے اہل بیت، اصحاب و اہل بیت پر قرباں ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قرباں ہماری جان، اے خدائے مصطفیٰ ایمان پر ہو خاتمہ، مغفرت کر واسطہ اصحاب و اہل بیت کا، جینا مرنا ان کی الفت میں ہو یا رب اور ہو، جینا مرنا ان کی الفت میں ہو یا رب اور ہو، قرب جنت میں عطا اصحاب و اہل بیت کا، اصحاب و اہل بیت پر قرباں ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قرباں ہماری جان، فدا کا روحی یا صدیق، فدا کا نفسی یا عمر، فدا کا عینی یا عثمان، فدا کا قلبی یا حیدر، جانم فدائے اہل بیت، جانم فدائے اہل بیت، اصحاب و اہل بیت پر قرباں ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قرباں ہماری جان، حشر میں مجھ کو شفاعت کی عطا خیرات ہو، واسطہ یا مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت کا، نور والے قبر میری حشر تک روشن رہے، نور والے قبر میری حشر تک روشن رہے، واسطہ تم کو شہا اصحاب و اہل بیت کا، اصحاب و اہل بیت پر قرباں ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قرباں ہماری جان، فدا کا روحی یا صدیق، فدا کا نفسی یا عمر، فدا کا عینی یا عثمان، فدا کا قلبی یا حیدر، جانم فدائے اہل بیت، جانم فدائے اہل بیت، اصحاب و اہل بیت پر قرباں ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قرباں ہماری جان، نزع میں حسنین کے نانا کا جلوہ ہو نصیب، یا الہی واسطہ اصحاب و اہل بیت کا، دے گناہوں سے نجات اور متقی مجھ کو بنا، یا الہی واسطہ اصحاب و اہل بیت کا، دور ہو دنیا سے مولا یہ کورونا کی وبا، یا الہی واسطہ اصحاب و اہل بیت کا، شاہ کی دکھیاری امت کے
دکھوں کو دور کر، یا الہی واسطہ اصحاب و اہل بیت کا، تنگ دستی دور ہو اور رزق میں برکت ملے، یا الہی واسطہ اصحاب و اہل بیت کا، یا الہی شکریہ عطار کو تو نے کیا، یا الہی شکریہ عطار کو تو نے کیا، شیر کو مدحت سرا اصحاب و اہل بیت کا، اصحاب و اہل بیت پر قرباں ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قرباں ہماری جان، فدا کا روحی یا صدیق، فدا کا نفسی یا عمر، فدا کا عینی یا عثمان، فدا کا قلبی یا حیدر، جانم فدائے اہل بیت، جانم فدائے اہل بیت، اصحاب و اہل بیت پر قرباں ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قرباں ہماری جان۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اصحاب و اہل بیت کا صدقہ نصیب فرمائے اور ان کے اخلاق حسنہ کی برکتیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آپ دیکھیے کہ اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں انہی مبارک ہستیوں کے اخلاق اور انداز کو آئیڈیل بنانا ہوگا کہ جن کی تعریف اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمائی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے عابد بھائی، اپنے اخلاق کو اگر سنوارنا ہے، اخلاق بگاڑنا ہے، تو جو بھی جرائم پیشہ افراد ہیں، اللہ رسول کے نافرمان ہیں، ان کی عادتیں اگر بندہ اپنائے گا تو پھر بد اخلاق ہی بنے گا، با اخلاق تو نہیں بن سکتا۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے پیاروں کی انداز اپنائے گا تو انشاءاللہ پھر یہ با اخلاق بنتا جائے گا، خوش اخلاق بنتا جائے گا۔ کیا فرمائیں گے عابد بھائی؟ ضروری نہیں کہ بندہ جو ہے وہ یہ کہے کہ وہ بڑی امید میں لگا رہتا ہے کہ جی میں ہم ایسے نہیں ہو سکتے، ہم ویسے نہیں ہو سکتے۔ انسان کی جو طبیعت ہے وہ تبدیلی کو قبول کرتی ہے۔ اپنے اندر تبدیلی لائیں، مثبت سوچ لائیں، اور جس طرح آپ نے ایک بات شروع میں کہی کہ جو بندہ پڑھتا ہے، جو بندہ سنتا ہے نا وہ بولتا بھی ہے۔ یہ طوطا ہوتا ہے نا، جانور طوطا، وہ سنتا رہتا ہے، بسم اللہ سنتا ہے، الحمدللہ سنتا ہے، کوئی جملہ سنتا ہے، سلام سنتا ہے، وہ بھی سیکھ جاتا ہے، اور جب وہ بولتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے، جس سے اس کا مالک ہوتا ہے، کوئی بھی سنتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے، سبحان اللہ کرے یا السلام کرے۔ تو جو وہ سن رہا ہوتا ہے وہی وہ بول رہا ہوتا ہے، اور اچھا بھی لگ رہا ہوتا ہے۔ تو بندہ جب اچھے اخلاق کو اپنائے گا، خوبیوں کو اپنائے گا، اس سے لوگ بھی خوش ہوں گے، رب بھی خوش ہوگا۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق کو درست کرے اور نیکیوں کی طرف بڑھے۔ اچھے اخلاق سے انسان لوگوں کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو پاتا ہے اچھے اخلاق سے، جبکہ برے اخلاق انسان کو دور کر دیتے ہیں، ان چیزوں سے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ کی عنایت سے بھی وہ دور ہو جاتا ہے، نظر رحمت سے بھی دور ہو جاتا ہے، جہنم کے قریب ہو جاتا ہے، اور پھر برے اخلاق جو ہے وہ تو ایک یوں سمجھیے کہ جہنم کی گھاٹی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ وہ اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کریں، برے اخلاقوں سے بچیں، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کریں۔ دعا ایک اہم چیز ہے جس سے ہم غافل ہیں۔ آج ہم دعا بھی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یوں فرض نماز پڑھے یا اس کے خالی نماز کی حد تک دعا نہیں ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن نماز کے علاوہ بھی تو دعا ہے۔ اکیلے بیٹھے ہوں، درود پاک پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں، اور دعا مانگیں اپنے اچھے اخلاق کی دعا مانگیں، اور یہ کہیں کہ یا اللہ میں سب سے برا ہوں، مجھے تو اچھا کر دے۔ تو یہ جب دعا مانگیں گے اور دل سے دعا مانگیں گے اللہ کی بارگاہ میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اخلاق سنورتے چلے جائیں گے، اور تنہائی میں بھی اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اچھی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائے، بری خصلتوں کو نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پڑھنے سے بھی اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، کیا بات! صرف قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے بھی اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ بندہ ہم کتنے دور ہو گئے تلاوت قرآن سے، ہم یہ نہیں کر پا رہے۔ درود پاک، خالی درود پاک پڑھنے سے بھی اچھے اخلاق پیدا ہوں گے۔ کیسے پیدا ہوں گے؟ جب بندہ درود پڑھتا ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جب درود پڑھتا ہے حضور کی نظر رحمت پڑتی ہے، جب نظر رحمت حضور کی توجہ ہوگی تو برے اخلاق خود بخود دور ہوں گے، اچھے اخلاق پیدا ہوں گے۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ اچھے اخلاق جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور بد اخلاقی سے اللہ ہمیں بچائے۔ آمین۔ اور یاد رکھیے کہ بد اخلاقی
کا بڑا ایک وسیع مفہوم و مضمون ہے. گندی باتیں کرنا، گندے کام کرنا، یہ بھی بد اخلاقی کے زمرے میں ہی آتا ہے. خالی یہی بد اخلاقی نہیں ہے کہ آپ کسی کو گالی دے رہے ہیں اور سخت جو ہے وہ الفاظ کسی کے لیے جو ہے وہ بول رہے ہیں اور کسی کا دل جو ہے وہ دکھا رہے ہیں. صرف یہی بد اخلاقی نہیں، بد اخلاقی کا بڑا وسیع مضمون اور مفہوم ہے. برے کام، گندے کام، یہ بھی بد اخلاقی کی بڑی بڑی جو ہے وہ صورتیں ہیں. تو جس طرح اپنے الفاظ کو درست بنانا ہے، ویسے ہی اپنے کاموں کو بھی درست بنانا ہے اور حیا والا بنانا ہے. کہ حیا والا کام ہوگا تو وہ اچھے اخلاق کے زمرے میں آئے گا، اچھی عادت کے زمرے میں آئے گا، اچھی عادت کے اندر شمار کیا جائے گا، اچھی عادت میں گنا جائے گا. اور بے حیائی والا کام ہے، بے شرمی والا کام ہے، تو پھر وہ یقیناً بد اخلاقی کے کھاتے میں ہی جائے گا. اور یہ حیا اور شرم، اس کا لیول کیا ہے، اس کا مدار کیا ہے، اس کی حد کیا ہے، اس کی باؤنڈری کیا ہے، یہ نہ مجھے ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی اور کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. یہ ساری حدود، قیود، یہ باؤنڈریز، یہ سب دین اسلام نے ہمیں بتائی ہوئی ہیں. ہم ان کو کیا کر لیں؟ فالو کر لیں. حیا کے، شرم کے اور بے حیائی اور بے شرمی کے اپنے خود ساختہ معیار مت بنائیں. ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلام نے معیار بتایا ہوا ہے. بھئی یہ معیار ہے، یہ حیا ہے، یہ معیار ہے، یہ جو ہے وہ حیا والا ہے، اچھے جو ہے وہ کردار والا ہے، لہذا اس کو کیا کیا جائے گا؟ اپنایا جائے گا. اور یہ طریقہ یہ بے حیائی والا ہے، لہذا اس کو جو ہے وہ نہ لیا جائے. تو جو اسلام کے دیے ہوئے پیرامیٹرز ہیں، ہم نے انہی کو فالو کرنا ہے. اور جس کو اسلام بتا رہا ہے یہ اچھا ہے، وہ ہمارے نزدیک اچھا ہے، اور وہی ہماری عادت ہونی چاہیے، وہی ہمارا عمل ہونا چاہیے، وہی ہمارا کردار ہونا چاہیے. اور جسے اسلام نے بتا دیا ہے کہ یہ برا ہے، تو وہ پھر نہ ہماری عادت ہونی چاہیے، نہ ہمارا عمل ہونا چاہیے، نہ ہی ہمارا کردار ہونا چاہیے. نرمی سے بات کرنی ہے. آپ گھر پہ ہیں، اپنے بھائی سے بات کریں، نرمی سے بات کریں، اپنی بہن سے بات کریں، نرمی سے بات کریں. انسان ہے، مرد ہے، یہ باہر جو ہے وہ مردوں کے ساتھ مل رہا ہے تو ان سے جو ہے وہ نرمی سے بات کرے گا. لیکن اجنبی ہے اور یہ جو ہے وہ اگر عورت ہے تو اس کو اس انداز میں نرمی سے بات کرنا کہ کسی کے دل کے اندر شیطان جو ہے وہ کوئی اور جو ہے وہ بات ڈال دے، اس کی اجازت نہیں ہے. نہ عورت کو اجازت ہے، نہ مرد کو اجازت ہے، مرد کو بھی اجازت نہیں ہے. جی ہاں، یہ جو ہماری حدود و قیود ہے نا، یہ بڑی واضح سی ہیں، ان کو جو ہے وہ بندہ اپنائے. اللہ تبارک و تعالی نے امہات المومنین، جو مومنوں کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں، ان کے لیے پیرامیٹرز اور انداز بیان کیے ہیں کہ بات جو کرنی ہے وہ کیسے انداز میں کرنی ہے. یعنی ایسے انداز میں نہیں کرنی کہ جس انداز سے کسی کے دل میں شیطان کیا کر دے، کوئی بری بات جو ہے وہ پیدا کر دے. اس میں الفاظ میں سے جو ہے وہ نرمی کو کیا لگ جائے گا؟ فلٹر لگ جائے گا. کام کی، ضرورت کی بات اور ضرورت کے طریقے کے مطابق، اور بس یہ ہے. کام کی، ضرورت کی بات اور ضرورت کے طریقے کے مطابق، بس اتنا ہی ہے. تو یہ ہمیں کس نے بتایا ہے؟ یہ نہ میں اپنے پلے سے بتا رہا ہوں، نہ کوئی اور اپنی طرف سے اٹکل پچیوں سے بتا رہا ہے. یہ قرآن کا اور دین اسلام کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اور جو اس کو فالو کرے گا وہ انشاءاللہ خیر کے اندر رہے گا. اور جو اس سے ہٹ جائے گا، جو اپنے پیرامیٹرز بنائے گا، تو یہ پھر شکنجے کے اندر سر دینے والی بات ہے. مچھلی جو ہے نا، مچھلی کانٹے کے اوپر جو ہے وہ چک نہیں مارتی. وہ کیا کرتی ہے؟ مچھلی کو نظر کیا آتا ہے؟ وہ کانٹے کے اوپر جو لگا ہوا ہے، وہ بعض کا وہ اپنے حساب سے اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے، کنسیڈر کر رہی ہوتی ہے. جب اپنا حساب لگاتی ہے تو پھر کیا ہوتی ہے؟ شکار بھی ہو جاتی ہے. تو اپنے پیرامیٹرز بنانے کی اور ان پر عمل کرنے کی بجائے اسلام اور دین کے دیے ہوئے پیرامیٹرز یہی ہم نے اپنانے ہیں اور ان پر ہی ہم نے عمل کرنا ہے. دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمیں یہ شعور بھی دے رہا ہے، اویئرنیس بھی دے رہا ہے،
آگہی بھی دے رہا ہے ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہمارے عزت کی تحفظ، اور اس کے لیے جو ایک باؤنڈری ہے یہ بھی ہمیں جو ہے وہ بتا رہا ہے، دے رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں یہ لینے اور اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں